الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكافر يأكل في 7 أماء والمؤمن يأكل في معي واحدا. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ یہ مختصر. تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے. مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. میرے دل کی دھڑکنوں میں ہے شریک نام تیرا. اسی نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے فقط نام محمد. زائرو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ وہ ہے جس سے سجدہ ہر خاص و عام کرے. حبیب وہ ہیں جنہیں کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. قاید اللہ احد سے راہم بے خود خوش ہمی شویت کے در رشش میں بد. نہ رہا زد خلق جمع آمد برو. گبر گویا ایوہ الناس ہے ضرور. تو کے کلی خاضو امرہی من کے جزم ظالم و لدو غوی. چون زہد چون زہد
بیرو بلرز دو دپید مصطفیٰ اش در کنار خود کشید۔ انتہائی واجب الاحترام شب جمعہ کے سامعین مجلس، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہمارے مرکز خانقاہ مولائے روم میں ربیع الاول کی مناسبت سے مثنوی شریف میں جہاں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیغامات ہیں، ہم نے ربیع الاول کی شروعات ہی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ابھی ہمارے نائب جناب محترم آصف کامران چلپی صاحب نے گزشتہ نشست کا کچھ خلاصہ مختصراً آج انہوں نے پیش کیا۔ وہ گزشتہ نشست میں شرح و بسط سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ آج تیسری جمعرات ہے ربیع الاول کی، تو مثنوی شریف ہی سے جہاں جہاں پیغام ہے وہ سامعین مجلس کے گوش گزار کرنا ہے، مقام فکر ہے، تفکر کی منزل ہے کہ ہم اس اینگل کو جب دیکھتے ہیں جو کہ بلا شبہ ہمارے لیے اچھوتی اور نایاب ہے۔ ماضی میں کسی بھی زاویے سے اور کہیں بھی اس طرح کی گفتگو سننے کو نہیں ملی جو مثنوی شریف ہی کا خاصہ ہے۔ آج کی نشست میں بھی مثنوی شریف سے ایک حکایت بیان کی جا رہی ہے، اس میں انتہائی اہم موضوع ہے جس پر نظر رکھ کر اپنے زاویہ نگاہ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جنہیں تمہاری بے انتہا فکر ہے۔ حرص جو ہے ایک نیگیٹو ورڈ ہے کہ فلاں شخصیت حریص ہے، حرص کرنے والی شخصیت ہے۔ خدا نے اس لفظ کو جو عربی میں مروج تھا قرآن کا اسلوب عطا کیا اور اس درجے نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو انداز میں پیش کیا کہ ایک جو شخص عام طور پہ مال کا حریص ہے، جائیداد کا حریص ہے، زمینوں کا حریص ہے، کھانے کا حریص ہے، حرص کرتا ہے بہت زیادہ، تو یہ نیگیٹو ہے۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ بالمؤمنین رؤوف حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اتنے زیادہ مومنوں کے لیے، مومنین کے لیے اتنے زیادہ مشفق ہیں کہ وہ شفقت جو ہے حرص کے زمرے تک چلی گئی کہ ہمارے اور آپ کے لیے، امتیوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چاہت اور محبت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حریص علیکم، تمہارے لیے حرص کر رہے ہیں، وہ تمہاری اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، وہ تمہیں بخشوانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہ مومنوں پر کیا ہے؟ جو اللہ کی صفت ہے رؤوف الرحیم، وہ نبی کی صفت قرآن میں اللہ سورہ توبہ میں فرما رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جو اللہ رؤوف الرحیم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین کے لیے۔ مومن کی بات سے پہلے تو یہ سمجھ چلیں کہ ٹائٹل والے مومن ہیں اصل مومن ہیں، نام کے مومن ہیں یا کام کے مومن ہیں؟ ٹٹولنے کا وقت ہے یہ کہ نام ہمارے سارے مگر ہمارے کام کیا ویسے ہیں؟ نبی کی پہچان ابھی فرما رہے تھے جناب ہمارے آصف صاحب کہ ستون حنانہ کو، کھجور کے خوش تنے کو تو نبی کی پہچان ہے، اور نبی کی محبت میں زاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، اور مقام پا رہا ہے کہ جو ریاض الجنہ میں اس کا ستون تعمیر ہو گیا۔ اس دور پہ بھی نظر آتا ہے، 2023 میں بھی جا کے دیکھیں تو ایک کھجور کا تنا عشق کے نبی کی بنیاد پر مقام پا رہا ہے۔ بشنو اے غافل کما چوب مبوش، کہ اے غافل تم اس لکڑی کے خشک تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ نبی کی پہچان نہیں رکھتے۔
جو کہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا اور توجہ دلائی کہ ہمارے اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حد تک گئے کہ اللہ نے قرآن میں ایک منفی لفظ کو مثبت رنگ دے دیا۔ اس حد تک تمہیں چاہتے ہیں، اس حد تک تمہاری فلاح چاہتے ہیں، اس حد تک تمہاری نجات چاہتے ہیں کہ حرص تک چلی جاتی ہے بات۔ کیا شان کلام ہے، اللہ کا کلام کس لیول کا ہے، چیک کریں کہ منفی کو مثبت بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں یہ تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ بھی میں نے آج مثنوی شریف کے تناظر میں جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مثنوی میں فرماتے ہیں کہ الکافر یاکل فی سبعۃ اماء والمؤمن یاکل فی ماء واحد، کہ کافر پہچان ہو گئی۔ یہاں مومن کی پہچان کیا ہوگی بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے دوستوں، جب میں تیاری کرتا ہوں اگلے ہفتے کی، ایسے کوڑے پڑتے ہیں کہ بس طبیعت ایک دفعہ تو ہری ہو جاتی ہے نا۔ قرآن کا اسلوب ہے یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے۔ سورہ انبیاء وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والے نے یہ خیال کیا کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمات ظلم کی جمع ظلمات ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَظَنُّونَ، ظنون لقب ہے مچھلی والے کا، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ قرآن میں سورہ انبیاء میں وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ جب وہ معاملہ ہوا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بہت تفصیل ہو جائے گی، آج کی نشست میں کچھ اور اہم چیزوں کو بھی اجاگر کرنا ہے۔ مچھلی والے نے، حضرت یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا کہ اللہ اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے باوجود وہ وہاں سے نکل گئے اپنے شہر سے، ان کا علاقہ ہے یہ جو بابل کا علاقہ ہے عراق میں، بلندیوں پر جہاں جو علاقہ ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے، اور موصل کے قریب یہ علاقہ ہے۔ اس فقیر کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا، اور مزار اقدس بہت وسیع اور بہت بڑا مزار اقدس ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، بابل ہی میں، وہیں کیا کہتے ہیں اس علاقے میں۔ مچھلی والے جب ظلم حد سے بڑھ گیا معاشرے میں، اور حضرت یونس علیہ السلام نے، چلے مختصر بیان کرتا ہوں، یہ اللہ سے کہا کہ یہ نہیں مان رہے، میں تھک گیا ہوں تبلیغ کر کر کے، یہ مان ہی نہیں رہے، تو کیا کیا جائے، کچھ کریں اس کا۔ تو ٹھیک ہے فلاں دن جو عذاب آ جائے گا، اللہ کا پیغام آ گیا کہ فلاں دن پہ عذاب آ جائے گا، بابل کے رہنے والوں پر عذاب آ جائے گا موصل کے علاقے میں۔ تو آ کے انہوں نے بازاروں میں جو اس وقت کے بزرگ ہوتے تھے اس گاؤں کے، شہر کے، ان سے کہا کہ بھائی فلاں دن تم پر عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے پیغام میں تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا اب تک تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے تھے، صحیح ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، داڑھیوں کو ہاتھ لگا کے یار دیکھو اپنے آپ کو چینج کر لو، وقت ابھی بھی ہے، اب تو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ بھائی اس کا مطلب گڑبڑ ہے کچھ۔ ہر دور کے لیے پیغام یہی ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جائے تو راضی کیسے کرنا ہے۔ مال مویشیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، شیرخوار بچوں کو، جوان بچے بچیاں سب میدانوں میں نکل گئے، اور جا کے انہوں نے اپنے اوپر مٹی ڈالی، گریبان پھاڑ لیے، مال مویشی کے ساتھ پورا دن وہاں وہ گریہ زاری کرنے لگے، رونے لگے۔ کسی موقع پہ میں نے مشورہ دیا تھا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، جب تک یہ والا طریقہ نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ صوفوں پر بیٹھ کر اور ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے توبہ اور استغفار کا ڈھونگ جو رچا رہے اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میدانوں میں نکلنا پڑے گا، مال مویشی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، وہاں جا کے اپنے سر پہ مٹی ڈالو، بندے بنو، بندے، ابدیت اختیار کرو، اللہ کی بزرگی کو پہچانو۔ جب تک نہیں کرو گے کچھ نہیں ہوگا۔ اس قوم نے کیا، اس لیے قرآن میں یہ مضمون ہے کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جن پر یہ بشارت آ گئی کہ عذاب آئے گا، تو انہوں نے بھی یہ کیا کہ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا، گئے اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور اس دن جس دن عذاب آنا تھا، جب یہ یونس علیہ السلام ذنون جو آئے، بازاروں میں دیکھا خوب مزے کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، اور بڑے حیران ہوئے کہ مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ عذاب دیں گے، اور ان کو یہ گھوم رہے ہیں سارے، ناراض ہو گئے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، ذنون غضبناک ہو گیا مچھلی والا، اور اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے۔
نکل کے چلے گئے، دریا ہے بہت زبردست ہے، فرات ہی کا سلسلہ ہے وہ، وہاں کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی والوں نے کشتی ڈگمگانے لگی، خورا نکلا، ان کو اٹھا کے ان کے نام نکلا تو پانی میں پھینک دیا گیا. بہت مختصر کر کے چل رہا ہوں کیونکہ مضمون بہت آج ممکن ہے وقت بھی زیادہ ہو جائے. مچھلی پانی پھینک دیا، وہاں مچھلی کو پہلے تیار رکھا گیا کہ وہ نگل لیا یونس علیہ السلام کو اس نے، تو پھر ایک دریا کی ظلمات اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ، اس طریقہ ظلمات. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ، اس نے ظن کیا، اس نے گمان کیا. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر قدرت نہیں رکھتے. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اور پھر کسی عارف نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق معراج، شب معراج میں ہوا، اور حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہوا. تو وہاں پہنچ گئے اندھیروں میں، تو پھر یقینی طور پہ کیا کہا؟ فَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پکارا. کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کس نے پکارا؟ یونس علیہ السلام نے، ذنون نے پکارا، اللہ کو پکارا. تو کسی عارف نے کہا کہ اس کلمے کے ادا کرتے ہی آپ کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہو گئی، اللہ کی پوری پہچان ہو گئی. فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له، ہم نے اس کی پکار کو سنا. ونجیناہ من الغم، اسے غم سے نجات دی. بات سمجھ آ گئی؟ کئی ہزار سال پرانی بات ہے یہ. تو اچانک اللہ کا انداز پتہ کیسا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یونس کا قصہ چل رہا ہے، اللہ اچانک آپ سے مخاطب ہو جاتا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ مومنوں کو مشکلوں سے ایسے نجات دلانے پہ قدرت رکھتا ہے. غموں سے نجات، تنگیوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، روزگار کی تنگی سے نجات، ہر معاملے میں اللہ مومنین کو اس طرح سے نجات دے سکتا ہے. تو پھر ہوا کیا کہ وہ قوم گئی اور انہیں اپنے آپ کو بخشوا لیا. اس کے بعد ہوا کیا کہ مچھلی کے پیٹ میں جب چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد مچھلی کو آرڈر یہ دیا ہے، خبردار گلانا نہیں نبی ہمارا، ورنہ کہ مچھلی کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ انزائمز کی چینج ہونے کی وجہ سے کیمسٹری چینج ہوتی ہے اور گل جاتی ہے. وہ ان کے ساتھ صرف یہ ہوا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ ہلکی سی جلد پہ جو ہے وہ چھالے سے پڑ گئے. مچھلی کو حکم ہوا کہ اس کو اگل دو. ایک جگہ مچھلی نے اگل دیا، کھاڑی تھی، دریا کی، سمندر کی کھاڑی تھی، اس کھاڑی میں دور تک پانی جاتا ہے نا، یہاں پہ ہمارے علاقے میں بھی ہے. وہاں تک چلے گئے. جیسے وہاں پہنچے کھاڑی کے پاس تو ساتھ ہی فوراً ایک درخت اگا، بڑا ہو گیا، اس پہ بیل اگی، بیل بھی بڑی ہو گئی، سایہ ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ درخت جو تھا پپیتے کا درخت تھا، کیونکہ پپیتے کے پتوں سے چھن کر جو روشنی آتی ہے وہ علاج ہوتا ہے، زخم جلدی صحیح ہو جاتے ہیں. کیسے کیسے راز چھپے ہوئے ہیں. کوئی ایک لفظ بھی قرآن کا اضافت نہیں ہے، سب کے اندر میسیجز ہیں. اگ گیا، بیل بھی آ گئی، سکون ملا، چھن چھن کے روشنی آتی رہی، کچھ دنوں میں ہیل ہو گیا. اچانک یہ ہوا کہ وہ بیل سوکھ گئی. جب سوکھ گئی تو بہت افسوس ہوا، ارے حضرت یہ بیل سوکھ گئی، اس سے فائدہ ہو رہا تھا. اچھا بیل کے سوکھنے کا غم ہے، اور تمہاری وجہ سے ہم ساری مخلوق کو ہلاک کر دیتے. تمہاری وجہ سے، بد دعا کی وجہ سے ہم سب کو ہلاک کرتے، اور تمہیں بیل کے سوکھنے کا غم ہے، اور ہمیں اپنی مخلوق کی فکر ہے کہ انہیں کسی بھی طرح سے نجات دے کر مشکلات سے نکالنا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی پہچان ہے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یہ اچانک خوشخبری اللہ کے کلام میں مومنین کے لیے نظر آتی ہے اس واقعے کے بعد. اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ مومن جو ہے ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. مومن کی پہچان بتا دی کہ مومن بہت کم میں بھی گزارا کر لیتا ہے. یہ مومن کی پہچان ہے، صبر ہے. من لا صبر لہو لا ایمان لہو، جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان ہی نہیں ہے. اور کسی کا ایمان چیک کرنا ہے تو کیا دیکھا جائے گا؟ صبر دیکھا جائے گا. صبر کتنا ہے، پیشن کتنا ہے، درگزر کتنا ہے. کیسے پہچان ہوگی؟ مومن کی پہچان کیا ہے کہ مومن مبارکہ کا مفہوم ہے
کہ الکافر یاکل فی سبعۃ امائن، کافر 7 آنت سے کھاتا ہے اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ جہاں دیگر مومنانہ شان کی پہچان ہے، مومن وہ ہوتا ہے جب سختی آتی ہے تو اپنے مال مویشی کے ساتھ سب کے ساتھ جا کر اللہ کی بارگاہ میں زاری گریا کرتا ہے، مومن بن جاتا ہے۔ پہلے متکبر تھا، عاجزی اختیار کی، مومن بن گیا۔ مومن کی پہچان یہ بتائی، اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں مومن جو ہے 1 آنت سے کھاتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم مثنوی شریف میں مولانا نے اس کو لیا، اور کافر کی پہچان بتائی کہ وہ ڈھیر کا ڈھیر کھاتا ہے، 7 آنتوں سے کھاتا ہے وہ، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ اس واقعے کے تناظر میں اللہ غنی اللہ، مولانا روم کن کن زاویوں کو متعارف کراتے ہیں، حیران کر دیتے ہیں۔ شام کا وقت تھا، مدینہ منورہ سے قافلہ گزر رہا تھا، یہ مثنوی شریف کا درس، اس میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ گزر رہا تھا، شام میں مدینہ منورہ پہنچے، مغرب کے بعد، صلاۃ مغرب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک قافلہ سا آیا اور اللہ کے علم نے فیصلہ کیا کہ 1 2 بندے اصحاب اپنے ساتھ لے جائیں، ان کی رات گزر جائے، صبح یہ روانہ ہو جائیں گے۔ اس میں اوج بن انخ جو ہے جیسا بہت بھاری بھرکم ایک بندہ تھا، لہیم شہیم بندہ تھا۔ اوج بن انخ کے بارے میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 5 افراد تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے یا موسیٰ علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے۔ اس میں کون کون ہے؟ فرعون، بلم باعور اور اوج بن انخ اور قارون اور سامری، یہ 5 موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ آدرو یہ قرآن، فرعون اپنی دولت اور حکومت کی وجہ سے، قارون اپنے مال و دولت کی وجہ سے، سامری اپنے علم کی وجہ سے، بلم باعور ریاضتوں کی وجہ سے، اور اوج بن انخ اپنے طاقت کی وجہ سے دشمنی کی انہوں نے موسیٰ سے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ان تمام کو تا قیام قیامت تک کے لیے سمبلائز کر دیا کہ یہ پہچان ہے اللہ کے دوستوں سے کے دشمنوں کی۔ اللہ کے دوستوں کے دشمنی کی پہچان یہ 5 افراد ہیں۔ تو کوئی کھا کر بھاری لہیم شہیم ہو رہا ہے، کوئی مال جما کے، اور سب عبرتناک انجام سے 2-4 ہوئے۔ میں اس طرف فی الحال نہیں جاؤں گا۔ اوج بن انخ جیسا بندہ بہت بھاری بھرکم، لمبا چوڑا، اس قافلے میں شامل تھا۔ اصحاب جو ہے 1 2 کر کے سب کو لے گئے، یہ آخر میں یہ رہ گیا اوج بن انخ۔ لوگ پتا کہ یہ جائے گا تو سارا مال کھا جائے گا آج ہی رات کو سارا ہی، تو کوئی اصحاب لے کر اس کو نہیں گئے۔ جب وہ بچ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم شان رحمت للعالمینی ہے، شان خدا نے دکھانا ہے کہ نبی کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنا ہے، نبی کی وسعت قلبی کو تا قیام قیامت تک کے لیے معیار بنانا ہے۔ وہ بچ گیا اکیلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے، اور گھر میں 7 بکریاں تھیں، اور جو رات کا کھانا جتنا تھا وہ اکیلا کھا گیا۔ کون؟ کافر اوج بن انخ جیسا بندہ سارا کھا، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور ساری روٹیاں ساری کھا گیا۔ گھر والے بھوکے رہ گئے، اپنے ساتھ لے گئے۔ تو رات کھانے پینے کا انتظام کیا۔ جب اس نے ڈٹ کے خوب کھا لیا نا دوستوں، تو گھر کی جو خادمہ تھی، معلوم فرماتے ہیں، اس کو تھوڑی چڑ ہو گئی اس سے، وہ کھا کے اپنے لمبا ہو کے لیٹ گیا۔ اس کی ایک مورتی تھی، پتھر کی مورتی تھی، مرمر کی مورتی تھی، جسے وہ اپنے ساتھ لے کے چلتا تھا۔ تو وہ کمرے میں لیٹ گیا اور مورتی اس نے سرانے رکھ لی۔ پھر ہوا کیا کہ خادمہ جو تھی، خانوادہ رسالت کی خادمہ، اسے کچھ چڑ ہو گئی کہ اس نے سارا کھانا کھا لیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے آج بھوکے سوئیں گے رات کو۔ تو اس نے چڑ کی وجہ سے باہر سے کنڈی لگا دی، لگا دی۔ میں فارسی اشعار نہیں پڑھ رہا وقت کی مناسبت سے، میں مضمون کو لے کے چلتا ہوں، آج کیونکہ بہت سارا کچھ بیان باقی ہے ابھی۔ تو اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب رات کو کسی پہر جب اس کا پیٹ میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور تکلیف ہوئی اور حاجت ہوئی کہ میں جا کے کہیں واش روم جاؤں یا بیت الخلاء جاؤں، تو جب دیکھا تو دروازہ بند ہے، زور لگایا دروازہ بند ہے۔ تو اس نے کیا کیا، ایسا کرتے ہیں سو جاتا ہوں، شاید سونے سے میری کیفیت چلی جائے یہ والی جو حاجت اس وقت ہو رہی ہے۔
وہ منہ لپیٹ کے سو گیا، مگر حاجت کہاں دور ہوتی تھی، بہت تیزی سے اتنا مال کھایا تھا اس نے۔ رات کو پھر کسی پہر اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ ویرانے میں گھوم رہا ہے، پہاڑوں کے گھاٹیوں کے درمیان۔ اس نے کہا یہ بہترین جگہ ہے، میں یہاں فارغ ہو جاتا ہوں۔ خواب میں دیکھ رہا ہے وہ، اور خواب میں وہ بیٹھ گیا ایک جگہ، وہ فارغ ہو گیا۔ فارغ تو خواب میں ویرانے میں ہوا تھا، اصل میں یہاں فارغ ہو گیا۔ سارے کپڑے اس کے سن گئے، بستر سارا خراب ہو گیا۔ اب جو اس کی آنکھ کھلی کہ اس نے سوچا کہ میرا سونا میرے جاگنے سے زیادہ برا ثابت ہوا۔ میرا سونا، بعض لوگوں کا سونا ان کے جاگنے سے زیادہ برا ثابت ہوتا ہے۔ کپڑے سارے خراب، بستر سارا خراب، اب پریشان ہو گیا وہ۔ ایسے میں وہ آئے جو پردہ پوشی کرتے ہیں، صبح ہو گئی، وہ آ گئے جو پردہ پوشی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کھول کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ تکلیف کا مارا ہوا، دیکھا دروازہ کھل گیا ہے تو نکل کر بھاگا اور آپ نے اس کی پردہ پوشی کی۔ اللہ غنی، کافر کی کہہ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا، جو کافروں کی ایسی پردہ پوشی کرتے ہوں تو امتیوں پہ کیسی نوازشات کریں گے، بشرطے امتی ہونے کا حق ادا کریں۔ پہلے مرحلے میں پہچان پیدا کریں، عشق پیدا کریں، تعلق پیدا کریں۔ شان رحمت للعالمین بھی جلوہ گر ہوتی ہے۔ دروازہ کھول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے، سائڈ پر ہو گئے، اور وہ کافر جو تھا وہ نکل کر بھاگا، کپڑے خراب تھے اس کے، چلا گیا۔ اتنے میں کسی نے لا کے وہ کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے کہ دیکھیں آپ کے مہمان نے کیا حال کیا بستر کا۔ بستر کا پورا سنا ہوا خراب تھا بالکل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرو، پانی کا انتظام کرو لوٹے میں، ہم اس گندگی کو خود صاف کریں گے۔ ہاں، ٹٹولیں آقا کے پیغام کو، آقا کی آیات کو، آقا کے علم کو، آقا کے درگزر کو، آقا کی پردہ پوشی کو ذرا ویژولیزیشن پاور سے غور کریں، سب کو سمجھ آ جائے گی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی لاؤ، لوٹا لاؤ، ایک لکڑی اٹھا لیا آپ نے۔ لوگ لپٹ گئے، آ کر زاری کرنے لگے صاحب کہ یہ کام آپ تو روحوں کی صفائی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ گندگی تو ہم صاف کریں گے۔ کہ نہیں، یہ میں کروں گا کیونکہ اللہ کی اس میں کچھ مصلحت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ نہ رہا ذات خلق جمع آمد برو، گیبر گویا ایھا الناس احذروا۔ جب یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اصحاب بہت زاری کرنے لگے، ہمیں کرنے دیں، گھر والے زاری کرنے لگے، ہمیں کرنے دیں۔ اگر وہ نہیں اس میں اللہ کی مصلحت چھپی ہوئی ہے، وہ بھی ظاہر ہوگی، وہ بھی مصلحت ظاہر ہوگی۔ آپ اس کو پانی ڈالتے جا رہے تھے، صاف کرتے جاتے تھے۔ ایسے میں جو بھاگا ہوا تھا وہ گندگی پھیلا کر، اسے یاد آیا کہ میری مورتی تو وہیں رہ گئی، کمرے میں رہ گئی جہاں میں سویا تھا، اور وہ پلٹ کر آیا، اپنی مورتی کے چکر میں آیا تھا۔ لوگ دنیا کی محبت میں مشغول ہو جاتے ہیں، خدا جب چاہتا ہے اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، قادر مطلق ہے، اپنی جانب بلا لیتا ہے، اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ اور وہ جو آیا اس نے دیکھا کہ میری گندگی پھیلائی ہے، اور یہ جن کے بارے میں ان کے لوگ کہتے ہیں کہ رحمت العالمین ہیں، عالمین کے رحمت بنا کے بھیجے گئے، وہ میری گندگی صاف کر رہے ہیں۔ تو اس میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ نہ رہا ذات خلق جمع، وہ نعرے لگانے لگا، چیخنے لگا، دیواروں کو ٹکر مارنے لگا کہ دیکھو، جب اس نے نعرے لگائے، یہ ید اللہ والا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، نبی کا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا اللہ نے قرآن میں۔ کہتا چلتا ہوں، جب حضرت عثمان غنی نیگوشیشن کے لیے مکہ گئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو مشہور یہ بات ہو گئی کہ معاذ اللہ مکے والوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، مشہور ہو گئی بات۔ مگر قیامت تک کے لیے یہ خدا نے دکھانا تھا، ہر بات، ہر واقعہ، ہر حدیث کا واقعہ تا قیام قیامت کے لیے نشانی ہے اللہ کی طرف سے، مشہور ہو گیا یہ بات۔ ایسے میں امیہ بن خلف، جو کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا، اور جس کو ابو بکر صدیق نے خرید لیا تھا، بات اور تر چلی جائے گی، خرید لیا تھا، وہ امیہ بن خلف جو ہے وہ نیگوشیشن کے لیے قافلے میں آیا مکے سے، انہوں نے بنا کے بھیجا تم جاؤ بات چیت کرو۔ وہ آیا، جب وہ آیا تو اللہ کے نبی نے وضو تازہ کرنے کا ارادہ کیا،
یہ بھی دکھانے کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے دکھانے کے لیے تھا کہ حضرت عباس نے پانی لائیں۔ ایک بلند مقام پر ٹیلے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اونچی جگہ پہ بیٹھ گئے، اور صحابی جو ہے پانی ڈالے تھے، اللہ کے نبی وضو کر رہے تھے، وضو تازہ کر رہے تھے، اور جو پانی گر رہا تھا تو اصحاب جمع ہو گئے، اس پانی کو کوئی چہرے پہ لگا رہا تھا، کوئی آنکھوں پہ لگا رہا تھا، کوئی سینے پہ لگا رہا تھا۔ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرا۔ امیہ بن خلف بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنی عقیدت، اتنی محبت، تم اصحاب کی عشق کی بات کرتے ہو، آؤ دیکھو اصحاب عشق کیسے کرتے تھے نبی سے، اصحاب اپنے صاحب سے کس انداز کا عشق کرتے تھے۔ اس زمانے میں جا کے ویژولیشن پاور سے چیک کیجئے کہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو فرماتے تھے ہماری روحیں آپ پر قربان اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے نبی، وہی کچھ تھا اور کیا تھا۔ وضو تازہ کر رہے ہیں اور پانی نیچے نہیں گر رہا ہے، منہ پہ لگا رہے ہیں، چہرے پہ لگا رہے ہیں، پیشانی پہ لگا رہے ہیں، بالوں پہ لگا رہے ہیں۔ امیہ بن خلف نے یہ منظر دیکھا تو واپس گیا، جا کے مکہ والے سے کہا، قریش کے صدر ابو سفیان وغیرہ سے، کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تم ان سے جنگ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ جس نبی کے وضو کے پانی کا خطرہ زمین پہ نہیں گرا، تمہارا گمان ہے کہ تم ان کو خدا نہ خواستہ شہید کر پاؤ گے؟ کہ ان کے اصحاب ان کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، تو کیا وہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے خدا نہ خواستہ ان کو نقصان پہنچا سکو؟ امیہ بن خلف، بات چل رہی تھی، اصحاب کے عشق کی بات درمیان میں آ گئی۔ وہ شخص جو رات بھر رہا اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بیت کو، بیت کیا ہوتی ہے؟ نسبت ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں ہر کھرا پیر نباشت پیر او شیطان بود، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان خود بخود بن جاتا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ آگے بیٹھ جاتا ہے، گاڑی جہاں چاہتا ہے گھماتا رہتا ہے، کیونکہ پیر بیعت کے بعد تحفظ دیتا ہے، اگر تحفظ میں ہو تو محفوظ ہو، اور تحفظ میں نہیں ہو تو پھر گمراہی میں ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ بیعت کی تجدید کی جائے گی، سارے بیعت اصحاب سے دوبارہ بیعت لیا گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی جانب سے اپنا ہاتھ رکھ کر عثمان کی بیعت کی تجدید بھی کر رہا ہوں۔ لوگ میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ شہید ہو گئے، اور یہاں واقعہ یہ ہے کہ عثمان کی بیعت کر رہے ہیں اللہ کے نبی، اللہ غنی، انتہا کی بات ہے، بیعت کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کی آیت آتی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اور اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ اس بیعت میں، بیت الرضوان میں اور بیت یہ جو واقعہ ہوا حدیبیہ کا، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے۔ قرآن کی آیت آ گئی کہ آپ کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ ہے، میں اس میں شامل ہوں۔ وہ ہاتھ ہے ید اللہ والا ہاتھ ہے، ید اللہ والا ہاتھ ہے، شفا والا ہاتھ ہے، بلندی والا ہاتھ ہے، تعلق والا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ سے، وہ ہاتھ لوگ کہنے لگے یہ تو دلوں کی صفائی کے لیے اللہ نے بنایا یہ والا ہاتھ، آپ حدث گندگی کو صاف کریں؟ ہاں، یہ اللہ کے طرف سے میرے لیے اشارہ ہے، گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ وہ جب کافر آیا اس نے دیکھا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے ید اللہ والے ہاتھ سے صفائی کر رہے ہیں، تو ٹکریں مارنے لگا اور کہنے ایھا الناس احذروا، اے لوگوں ان سے ڈرو، ان کا مقام اتنا بلند اور ان کی عاجزی ایسی ہے کہ میری پھیلائی ہوئی گندگی کو صاف کر رہے ہیں۔ ٹکریں مارنے لگا، رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلوم فرماتے ہیں چوں زہد بیروں بلرزی و تھپید، جب حد سے زیادہ اس کا کانپنا اور رونا بڑھ گیا، حد سے زیادہ وہ کانپنے لگا، رونے لگا، چیخنے لگا، لوگوں ڈرو ان سے، یہ کیا ہیں اور کیا دکھا رہے ہیں، یہ ہیں کیا اور دکھا کیا رہے ہیں کہ گندگی صاف کر رہے ہیں۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے۔ چوں زہد بیرون بلرزد و تھپید، مصطفیٰ اش در کنارے خود کشید، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ اللہ غنی، انتہا کی بات ہے۔ صفائی اس کی گندگی کر رہے ہیں، وہ گیا واپس مورتی کی محبت میں واپس آیا، اور یہاں اللہ کے نبی اسی حالت میں اسے سمیٹ رہے ہیں۔ کہیں کوئی مثال نہیں ہے، کہیں کوئی مثال نہیں ہے۔ غور کریں، دلوں ٹٹولنے کی مثال ہے، رعایت ہے کہیں، درگزر ہے کہیں، پردہ پوشی ہے کہیں؟ نہیں ہے، یہ صرف اوصاف مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اپنے سینے سے لگا لیا، جب سینے سے لگایا تو کچھ بچوں کی طرح وہ رونے لگا، خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا یہ کہ جو 7 بکریوں کا سارا دوسرے دن
وہ رک گیا، کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں منزل پہ پہنچ گیا ہوں، بس میں آپ کی چوکھٹ سے ہٹوں گا نہیں، اب میں ہی رہوں گا۔ دوسرے دن جب کھانا پیش کیا گیا اس کو، تو معلوم فرماتے ہیں کہ آدھی روٹی سے اس کا پیٹ بھر گیا۔ پہلے وہ کافر تھا تو سارا کھا گیا، جب نبی کی نسبت ملی تو آدھی زیتون کے چند خطروں ہی سے وہ سیراب ہو گیا۔ جب وہ کافر تھا تو ڈھیر کا ڈھیر کھا رہا تھا، جب وہ مومن ہوا تو گھر والے کہنے لگے اس کو کیا ہوا، کل تو سارا کھا گیا تھا اور آج اس کے زیتون کے چند خطروں ہی سے اس کا پیٹ بھر گیا۔ یہ مومنانہ شان ہے۔ یہ کون سی شان ہے؟ کم کھانا مومنانہ شان ہے۔ من لا صبر لہو لا ایمان لہو، اور جس میں صبر نہیں ہے اس میں ایمان مت تلاش کرو، نہیں ہے اس میں ایمان۔ بالکل کلیئر کر دی گئی پکچر، جہاں جہاں صبر ہے وہاں وہاں ایمان ہے، اور جہاں جہاں بے صبری ہے، جہاں جہاں اجلت پسندی ہے، جہاں جہاں تیزی ہے، چاہے وہ مزاج کی ہو، رویے کی ہو یا ہاتھوں کی ہو، جہاں تیزی ہے وہاں نیگیٹیویٹی ہے، اور جہاں متانت ہے، التعجیل من الشیطان تعدیل من الرحمن، عدل جو ہے اللہ کا راستے کا نام ہے، اور جلد پسندی شیطان کے زمرے میں جاتی ہے، تو وہ شخص جو ہے کہنے لگا میں اب کہیں نہیں، ادھر چھوڑ کے میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے اب ہٹوں گا بھی نہیں، اگر آپ مجھے بھگائیں گے پھر بھی نہیں جاؤں گا، میں اسی چوکھٹ کے باہر بیٹھا رہوں گا۔ تو آدھی چند خطرے زیتون سے اس اوج بن انق نما بندے کی سیرابی اللہ کے نبی کے دروازے سے اس طرح سے ایمان ملا ہے دوستوں، اس طرح سے نسبت ملی ہے، اس طرح سے کشادگی ملی ہے، اس طرح سے بلندی ملی ہے، اور تا قیام قیامت تک کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو نوازیدہ ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی پہچان رکھتے ہیں۔ یہ ایک موقع پر بسا اسلام ایک بلند مقام پر تشریف فرما ہو کر ایک پیر جیسے ہمارے بچے بھی میں دیکھتا ہوں کرتے ہیں، سمجھدار لوگ کرتے ہیں، ایک پیر موڑ لیتے ہیں، ایک پیر کھڑا رہتا ہے، بیٹھ کے کھانا تناول فرماتے ہیں۔ بسا اسلام تشریف فرماتے، اور ایک فحش گو عورت تھی عرب میں جو مردوں سے بھی فحش کلامی کرتی تھی، یعنی کہ کھلا مذاق کرتی تھی۔ تو وہ دیکھ کے آئی اور اس نے کہا دیکھو یہ کیسے غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا اللہ کا غلام روئے زمین پہ اور کوئی نہیں ہے، میں ہی اللہ کی غلامی میں فخر محسوس کرتا ہوں، اگر ویسے بیٹھ کے کھا رہا ہوں تو تمہیں کیا حرج ہے، تمہیں کیا حرج ہے۔ تو امتیوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آج ہی سے ارادہ کریں دوستوں۔ میرے شیخ ایک مرتبہ ذکر آ گیا، میں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کراچی تشریف لائے، مدینہ منورہ میں رہی 12 سال، مدینہ کی حدوں سے آپ نے قدم باہر نہیں نکالا۔ عشق رسول میں ایسے غلطہ وہ پیچا تھے کہ بس مدینہ کوئی کچھ بھی ہو رہا ہو کہیں میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور ہر وقت ہر نعت میں بچے پڑھتے ہیں کہ یہ دعا ہوتی تھی کہ بقی میں جگہ مل جائے، خدمین کی جانب جگہ مل جائے، اور پھر جگہ مل بھی گئی بقی شریف میں، میرے شیخ مدفون ہیں۔ ایک مطلب کراچی آئے تو اہتمام بڑے پیمانے پہ ہم لوگ کیا کرتے تھے، میاں صاحب میرے گھر تشریف لائے تو اچانک دسترخوان جب لگایا گیا تو میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پلیٹ میں تھوڑا سا شوربہ نکالا، ایک بوٹی نکالی اور ایک ٹکڑا روٹی کا لیا۔ میں سرو کر رہا تھا، اندر سے لالا کے سامان دے رہا تھا، دروازے میں کھڑا ہوا تھا، اچانک میاں نے پکارا، داؤ صاحب جی سرکار، میں پوری زندگی اتنا ہی میں نے کھایا ہے، اتنا ہی میں نے کھایا ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں کھایا، بلکہ میرا خیال ہے آپ آ جائیں ہم دونوں کا گزارا اسی میں ہو جائے گا، میرا خیال ہے۔ تو پورا مجمع جو اس سے زیادہ لوگ تھے اس وقت محفل میں، اس وقت سے زیادہ لوگ تھے، حیران ہو گئے کہ میاں کے اس فرمان پر کہ میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہمارا گزارا اس میں کیا ہوگا، ہو جائے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ شاید غذا سے توانائی ملے گی، شاید غذا سے توانائی ملے گی، تو اس بات کو پھر کہاں رکھیں گے لوگ۔ 309 سال تک اصحاب کہف غار میں سوتے رہے، 309 سال تک بغیر غذا، بغیر غسل، بغیر حرکت کے 309 سال تک اللہ نے انہیں، یا یہ تفکر کے لیے، غور کرنے کے لیے بات ہے یہ کہ اللہ نے 309 سال کے لیے انہیں اسٹل کر دیا، نہ ان کے جسم میں شکست و ریخت ہوئی، نہ ان کا لباس پھٹا۔ چلو وہ تو اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے دوست کہلوانا چاہتے تھے، اور تو اللہ کے دوست تھے بھی، ٹھیک ہے، جتنے بھی افراد تھے اصحاب کہف، اس کتے کو تو دیکھو جو باہر ویسی مؤدب بیٹھا ہوا تھا،
309 سال تک نسبت کی بنیاد پہ، ان کی نسبت اللہ سے اور کتے کی نسبت ان سے 309 سال تک بائیں ہاتھ پہ دائیں ہاتھ رکھ کر ٹھوڑی رکھ کر وہ کتا باہر بیٹھا رہا. اسی لیے نجس ہونے کے باوجود بھی جنت میں اس لیے جائے گا کہ اللہ کے دوستوں کو پہچانتا ہے. جو اللہ کے دوستوں کو پہچانتے ہیں چاہے وہ ادنا مخلوق ہی کیوں نہ ہو، خدا انہیں فیضیاب کرتا ہے. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. کس بات کی بات؟ نسبت کی بات ہے. وہ چرواہا جو ساتھ تھا اصحاب کہف کے، وہ کہتا رہا خطمیر خطمیر خطمیر، کتے کا نام خطمیر تھا، خطمیر واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ. مگر خطمیر وہاں سے نہ ٹلا، غار کے باہر بیٹھا رہا. اندر وہ سو رہے تھے، باہر یہ بیٹھا ہوا تھا. 309 سال تک وہ وہیں کا وہیں بیٹھا رہا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو بات یہ جڑنے کی ہے، وہ ان اپر لیول پر جڑے، یہ مڈل لیول پر جڑا، تو تا قیامت کی بھی اللہ نے مثال بنا دیا اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے باسی تھے، مدینے والے تھے، اور بہت ہی بچپن میں چھوٹے تھے وہ جب، تو ان کی والدہ محترمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ کی خدمت کے لیے ان کو متعین کر دیا. انس بن مالک کو کر دیا. انس مالک بچپن ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کسی نے بعد میں پوچھا کہ انس یہ بتاؤ کہ کبھی نبی کو غصے میں دیکھا؟ ہاں ایک مرتبہ ہوا تھا، سودا سلوک کے لیے مجھے بھیجا گیا، میں صبح سے دوپہر تک تماشا دیکھتا رہا. میں وہ کھڑے ہو کے تماشا دیکھ رہا تھا. نبی صاحب تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا. انس تو نے مجھے دکھی کیا. اس سے تک اللہ کے نبی نے کبھی ظلم نہیں، کسی بھی کچھ نہیں کہا. انتہا ہے یہ کہ انس کو یہ پیغام بچپن میں مل رہا ہے، تو نے مجھے صرف دکھی کیا ہے بس، کوئی جھڑک نہیں. آج کے دور میں کیا ملازمین ہمارے یا ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے سب آرڈیننٹ اگر حد سے ذرا سا بھی ہٹتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ ہمارے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ گفتگو صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، اس گفتگو کے ہر موڑ پہ میسج ہے کہ یہ رویے ہم نے پہچاننے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. انس بن مالک بہت طویل عرصے نبی صاحب کی خدمت میں رہے، بڑی طویل العمری پائی آپ نے، زندگی اللہ نے ان کو بہت دی، برکت والی زندگی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بصرہ منتقل ہو گئے. یہ بھی عراق کا ایک علاقہ ہے، جو عراق شروع ہوتا ہے بصرے سے اور جا کر ختم ہوتا ہے، جیسے ہم کراچی سے شروع ہوتے ہیں اور پشاور پہنچتے ہیں نا، اس طرح عراق کا معاملہ بھی ہے کہ بصرہ سے موصل تک کا علاقہ عراق کے اندر، جس میں بہت کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبروں میں 1 لاکھ پیغمبر عراق میں آئے. 1,24,000 پیغمبروں میں 1 لاکھ پیغمبر عراق کی زمین پر آئے. اس کی بھی وجہ بتا دوں کہ عراق تینوں بر اعظموں سے ایک دفعہ میں ملتا ہے. عراق سے نکل کر ایران پہنچ کر ایشیا میں داخل ہو جائیں، عراق سے نکل کر مصر سے سرحدیں ملتی ہیں، افریقہ میں چلے جائیں، عراق سے نکل کر جارڈن سے ہوتے ہوئے یورپ میں چلے جائیں، ترکی کراس کرتے ہوئے. تو 1,24,000 پیغمبروں میں سے 1 لاکھ پیغمبر اللہ نے عراق میں اس لیے اتارے کہ وہاں سے قافلے جاتے تھے اور اللہ کا پیغام ہر سو پھیلتا تھا. آسٹریلیا اور امریکہ الگ ہیں، تینوں بر اعظم پہ عراق سے رابطہ تھا. بصرہ سے لے کر موصل تک عراقی علاقہ ہے، آج بھی ہے، اور وہاں بلکہ انسانیت کی ابتدا دوستوں بابل اور نینوا موصل کے علاقے سے انسانیت کی ابتدا ہوئی ہے. سویلائزیشن جسے کہتے ہیں، سویلائزیشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ بابل اور نینوا موصل کے علاقے سے شروع ہوئی ہے. ابن خلدون اپنی کتاب میں تاریخ ابن خلدون میں لکھتا ہے کہ وہاں سے انسانیت پھر پھیلی پوری دنیا میں. کہاں؟ سینٹرل عراق سے پھیلی. موصل جو انتہا پر ہے. تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد بصرہ منتقل ہو گئے. ایک بہت بڑا مدرسہ قائم کیا انہوں نے، انس بن مالک نے قائم کیا. تو عبداللہ ابن عمر کو موقع ملا جانے کا بصرہ اور جا کے مدرسہ دیکھا. تو ایک جملہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اگر ہوتے تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے. اللہ کے نبی اگر ہوتے تو فکری طور پر ذہن میں رکھیے کہ کہاں سے کیسی گفتگو کی شروعات چلتی ہے اور وہ کہاں جا کے رکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس کو دیکھ کر بہت بڑا مدرسہ بنایا. ایک مرتبہ انس بن مالک جو کہ بہت ضعیف ہو گئے، بڑی طویل عمری پائی انہیں پورے بصرہ کے عمائدین کو، سرداروں کو، قبیلے کے سرداروں کو، صاحب ثروت لوگوں کو دعوت دی، اپنے گھر پہ دعوت. تو
گفت و شنید ہوتی رہی، باتیں ہوتی، نبی کے حالات و زندگی بتاتے رہے، احادیث مبارکہ سناتے رہے. بہت دیر ہو گئی، رات ہو گئی. جب رات ہو گئی تو دسترخوان لگایا گیا. دسترخوان جب لگایا گیا کھانے کے لیے تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان تھوڑا میلا ہو رہا ہے، میلا ہو رہا ہے. آپ نے خادموں کو آواز دی، اے فلاں آؤ اور اس دسترخوان کو تندور میں ڈال دو، دسترخوان کو تندور میں ڈال دو. خادمہ بھی ایسی پکی تھی کہ اس نے سمیٹا اور جا کے جلتے ہوئے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، وہاں تندور میں اس کو دسترخوان کو ڈال دیا. اب سارے ہکا بکا حیران، بھائی یہ صاف کرنے کا مٹی سے صاف کیا جاتا اس زمانے میں، کوئی اور چیز استعمال کر کے میلے کپڑوں کو دھوتے تھے، پیلا رنگ کو صاف کرتے تھے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ دسترخوان کو جا کر تندور میں ڈال دیا؟ اور آپ نے فرمایا اور خادمہ نے بھی کیا. یہ کیا بات ہے بھائی، یہ کیا راز ہے؟ اور آپ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ ڈال کے دسترخوان نکالا تو پہلے سے زیادہ اجلا اور چمکدار خوبصورت ہو رہا تھا. سارے حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی کے صحابی یہ کیا معاملہ ہے، چیزوں کو صاف اور طریقوں سے کیا جاتا ہے، آپ کیا اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ آپ جلتے ہوئے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیں؟ بات یہ ہے دوستوں، میں اپنی نبی کی دعوت کیا کرتا تھا مدینہ منورہ میں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو اپنے ہاتھ اور اپنے دہن مبارک کو دسترخوان سے صاف کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم بھی ہوتا ہے محفل میں بیٹھتے ہیں تو ہاتھ صاف کر لیتے ہیں دسترخوان سے، پوچھ بھی لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اسی دسترخوان پہ بیٹھ کر اس سے ہاتھ صاف کرتے تھے اور منہ بھی صاف کر لیا کرتے تھے. اسی نسبت کی بنیاد پر آگ نے اس دسترخوان کو نہیں جلایا. فرمانے لگے گفت زاں کے مصطفیٰ دست و دہاں، تو پوچھا کہ اللہ کے نبی کے صحابی یہ کیا معاملہ ہے، دسترخوان نہیں جلا، خادمہ کو آپ نے کہا، اس نے جا کے تھی پکی ہے وہ بھی اس نے تندور میں ڈال دیا، سوال نہیں کیا آپ سے اور پھر نکال کے لے آئی، تو کیا بات ہے یہ؟ گفت زاں کے مصطفیٰ دست و دہاں، بس بے مولید اندری دستار خان، اے دلے ترسند از نارو عذاب، باچنا دست و لبے کن اختراب، مر کلوخ کعبہ چون قبلہ کرد، خاک مرزوں بوش اے جارو تے برد. انس بن مالک سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ دسترخوان نہیں جلا؟ فرمایا میرے آقا کی میں دعوت کرتا تھا، اپنے ہاتھ اور دہن کو اس سے صاف کیا کرتے تھے، اس مناسبت سے دسترخوان نہیں جلا. اے اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشان حال لوگوں، اے اپنی معصیت سے بیزار ہونے والے لوگوں، تم یہ کرو کہ اللہ کے دوستوں کی دست بوسی کرو، قدم بوسی کرو، ان سے قریب ہو جاؤ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبُوا، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ. تو تم اللہ کے دوستوں سے نسبت اختیار کرو، ان کی دست بوسی کرو، قدم بوسی کرو، تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے جس طرح سے وہ دسترخوان جلنے سے بچ گیا. کیسے کیسے زاویہ مولانا دکھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اے دلے ترسندہ از نار و عذاب، جو ڈر رہے ہیں جن کے دل آگ سے اور عذاب سے، انہیں چاہیے کہ ویل اللہ کی دستبوسی کریں، ان سے قریب ایسے ہو جائیں جیسے دسترخوان آگ سے قریب ہوا مگر جلا نہیں. تو تم بھی نہیں جلو گے اہل اللہ کی مائیت اور سنگت اختیار کرنے کی وجہ سے. فرماتے ہیں مار کلوخ قبر اور قبلہ کر. اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو کعبے کے مٹی اور پتھر کو قبلہ گاہ بنا سکتا ہے. اللہ غنی. مر کلوخ کعبہ چوں قبلہ کر، اللہ نے کعبے کے پتھروں اور مٹی کو قبلہ قرار دے دیا. دیا نا، اللہ نے دیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دیکھا اوپر تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے آپ کا دل کرتا ہے کر لیجئے. تو جو اللہ مر کلوخ کعبہ چوں قبلہ کر، کعبے کی مٹی اور پتھر کو اللہ نے قبلہ قرار دے دیا. خاک مردہ بوش جو در نبرد، تو پھر مردوں کی خاک، مرد گرد کی بات نہیں کر رہا میں مرد کی بات کر رہا ہوں. اور مرد کون ہے؟
جو مومنان شان کے ساتھ ہیں، جو کم کھاتے ہیں، کم بولتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، توکل کی منزل پر رہتے ہیں، وہ کون کہلاتے ہیں؟ مرد کہلاتے ہیں. اور جو اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ گرد کہلاتے ہیں. دو ہی طبقے ہو سکتے ہیں، دو ہی طبقے ہو سکتے ہیں بھائی، دو کے علاوہ کیا ہوگا؟ یا تو مرد ہوں گے یا گرد ہوں گے. تو جو مانو فرماتے ہیں کہ دلے تر مردے کے زن کم بواد. کہ مولانا مجھے لگتا ہے بس یہ میں جب تیاری کرتا ہوں تو بس حیرت ہوتی ہے، بہت ڈر بھی بہت لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے دلے مردے کے زن کم شواد، اے وہ لوگوں جن کے دل یقین کی منزل کے حوالے سے اس عورت سے بھی کم ہوں گے. سرداروں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ صاف کیا تھا، یہ لڑکی سے پوچھا کہ تو نے جا کے دسترخوان جیسے کا ڈال دیا، یہ کیا راز ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ نشست و برخاست میں کھانے پینے کے دوران دسترخوان کو دیکھا گیا. یہ لڑکی کو جب صحابی رسول نے کہا کہ ڈال دو تو اس نے ڈال کے ڈال دیا. پوچھا اس سے کہ تیرے اندر یقین کی منزل کیسے آئی؟ کہ میں اللہ کے نبی کے صحابی کی قدر و منزلت کو پہچانتی ہوں. اگر یہ دسترخوان کیا مجھ سے کہتے کہ آگ میں کود جا تو میں آگ میں کود جاتی. وہاں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، کیا تم اس عورت سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو جو یقین کی اعلیٰ منزل پر ہو کر دسترخوان کو تندور میں ڈال رہی ہے؟ تم مرد کہلانے والے کیا اس عورت سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ نبی کی شان، اصحاب کی پہچان تم سے دور ہو گئی ہے؟ اے دلے مردے کے از زن کم شود، آدلے بوشد کے کم از عشق کم بوات. کہ پھر وہ دل نہیں ہے ان کے پاس، جو نہیں پہچانتے ہیں اس عورت سے کم درجے پر ہیں، پھر ان کے پاس دل نہیں ہے. اللہ، انتہا کی بات. پھر ان کا دل نہیں ہے، دل کی جگہ پہ اوجڑی لگی ہوئی ہے جس پہ گندگی بھری رہتی ہے. چھوڑا کچھ مولانا نے پھر کہ وہ دل نہیں ہے اس کے پاس. اس عورت کا دل ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا کہ تندور میں ڈال دو، اس نے ڈال دیا. اس کے ایمان کے لیول کو چیک کرو. اس نے کہا، لڑکی نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے کہتے آگ میں کچھ، اتنا مجھے یقین ہے اللہ کے نبی کے صحابی پر، اگر یہ مجھے کہتی تو میں بھی آگ میں کود جاتی. معلوم فرماتے ہیں کہ پھر تم اپنے آپ کو ٹٹولو کہ تمہارے دل ہیں. سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نور ہوتا ہے. اور اوجڑی میں کیا ہوتا ہے؟ اوجڑی میں کیا ہوتا ہے؟ گندگی ہوتی ہے. تو پہچانو کہ تمہارے دل ہیں یا اوجڑی ہے. میں معافی چاہوں گا اصحاب سے، اس فقیر کی یہ بات نہیں ہے بالکل بھی. میری کہاں جرت ہے کہ میں اس طرح کی بات کر سکوں. یہ مولانا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ پھر تمہارا وہ دل نہیں ہے، پھر وہ اوجڑی ہے. زندگی کے 60 65 65 70 80 سال گزر رہے ہیں. جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے. کہ اس عورت کو سمبلائز کیا گیا، پہچان کے لیے متعین کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے اصحاب پر، اس کی گفتگو پر اتنا اسے یقین ہے کہ وہ دسترخوان تو کیا، اگر آپ مجھے کہتے حضرت صاحب فرماتے تو میں خود آگ میں کود جاتی. تو اس لیول کو بیٹ کرنے کے لیے، اس سے آگے نکلنے کے لیے، اس سے اچھا پیمانہ پیش کرنے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. معذرت سے کہوں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ 2 4 5 6 افعال ہیں جس پہ ہم گردش کر رہے ہیں. اسی میں ہماری مثال وہ کیا ہے کہ وہ جو کولو کا جو بیل ہوتا ہے نا، اس کے آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس سے کولو کا تیل نکالا جاتا ہے، سرسوں کا اور جو بھی تیل نکالتے ہیں، کھوپرے کا نکالتے ہیں. وہ بیچارہ صبح سے شام تک چکر لگاتا رہتا ہے، ایسے چکر لگاتا رہتا ہے. وہ حیدرآباد پہنچ گیا، سکھر سانگڑ پہنچ گیا. مطلب شام کو جو کھولتے ہیں پٹی تو وہیں کھڑا ہوتا ہے. وہ کولو کا بیل مسلسل چلنے کے باوجود بھی اسی مقام پر رہتا ہے. تو معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دعوے دار علم و عرفان کس مقام پر ہیں؟ ان کی زندگی کو ٹٹولیں کہاں ہیں؟ وہ کس انداز میں سوچتے ہیں؟ ان کی یقین کی منزل کیا ہے یقین کی منزل؟ یوسف کو معلوم تھا کہ زلیخا نے شہوت کی وجہ سے 7 دروازے بند کروا دیے تھے. ٹھیک ہے، 7 دروازے بند کروا دیے تھے. یوسف علیہ السلام کے یقین اپنے رب پر اتنا تھا دوستو کہ یوسف علیہ السلام ان بند دروازوں کی طرف دوڑے. دروازے بند ہیں، معلوم ہے سامنے دروازہ بند ہے، اس کے پیچھے اور 6 دروازے ہیں، 7واں یہ بھی بند ہے، سب بند ہے، معلوم تھا. یوسف کے یقین کو دیکھیں. ایک ایرر آ جاتا اگر خدا نہ خواستہ یوسف علیہ السلام گلڈی سے یا چھت سے کوچنے کی کوشش کرتے. انبیاء کی یقین کی کیفیت ایسی ہے اللہ پر،
اور یقین سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اپنے سے دور کیا کہ ہمیں اور آپ کو تربیت دیں کہ ہم کس طرح سوچیں۔ بند دروازوں کی طرف یقین کے ساتھ یوسف دوڑیں، اور ایک کے بعد ایک دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ انہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ میرا خدا قدرت رکھتا ہے کہ ان بند دروازوں کو کھول دے۔ انبیاء سے سکھایا، ذنون سے وہ سبق سکھایا، عیسیٰ سے شفا سکھائی، موسیٰ سے کلام سکھایا، محمد سے رحمت دکھائی اللہ نے دنیا کو۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا دکھائی؟ دنیا میں رحمت اور پردہ پوشی دکھائی، اور یہی رحمت اور پردہ پوشی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی میں۔ شاید گزشتہ نشست میں یہ جملہ میری زبان سے نکلا تھا کہ جو آسمانوں پر شب اسریٰ میں معراج کی شب چلے ہوں تو زمین کا کون سا، معلوم فرماتے ہیں زمین کا کون سا ایسا راز ہے جو آپ سے چھپا ہوا ہوگا؟ جو آسمانوں پر چلے ہوں اور وہاں کی پوری کیفیات بتا رہے ہوں تو زمین کا کوئی راز آپ سے پوشیدہ ہوگا؟ یہ معلوم کا موقف ہے۔ تشریف فرما ہے، اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کو اشارہ کرتے ہیں میرے ساتھ چلو۔ سب جاتے ہیں قافلے چلو۔ تو ابھی بھی جو لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ کو، اب تو خیر انہوں نے سب کچھ برابر کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے وہاں پہ، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی ریت کی، اور وہ موو بھی کرتی تھی ہوا کے ساتھ، یہاں پہاڑی ہے، یہاں پہاڑی ہے، یہاں پہاڑی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ صحرا میں نکلے اور کچھ دور گئے، ایک ٹیلے کے پیچھے جا کے دیکھا، جب پہنچے اصحاب سارے تو جا کے دیکھا کہ جانوروں کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، گھوڑے ہلکان ہو رہے ہیں، اور مرد عورت اور بچے پریشان ہو رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا ہے، پینے کو ہے ہی نہیں، راستہ بھٹک گئے، وہاں آگے رک گئے اس جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور دیکھا کہ مخلوق ہے خدا پریشان ہے، کھڑے ہو گئے۔ ایک صحابی سے آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں ٹیلے کے پیچھے جاؤ، وہاں سے ایک غلام، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غیب کا علم تھا نہیں تھا، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہمارا کام تو بیان کرنا ہے، اسی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ اور وہاں سے ایک ابھی حبشی غلام گزرے گا، اس کے پاس 2 مشکیزیں ہوں گے پانی کے، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اصحاب بھاگے بھاگے وہاں چلے گئے، تھوڑی دیر میں اشتر سوار، اونٹ سوار، بلیک افریقن حبشی النسل غلام 2 مشکیزیں لے کر کہیں سے جا رہا تھا، اس کو روکا۔ تمہیں ہمارے آقا بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کون آقا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میں ادھر تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا، میرے آقا نے مجھے پانی لانے کے لیے بھیجا اور کبھی کہا کہ یہ کہیں بھی ان کے یا ان کے لوگ ملیں تو قریب مت جانا، ان سے بات بھی نہیں کرنا، تو میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا اس طرف۔ تو لوگوں نے بس کھینچا تانی کی، ڈنڈا ڈولی کر کے لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس کے 2 مشکیزیں بھرے ہوئے تھے۔ وہ بڑا ناراض روزہ بد دعائیں دے رہا تھا، کوس رہا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور ان مشکیزوں سے مشکیزیں پانی بھرے جانے لگے جو خالی تھے۔ اللہ نے اپنی شان رحیمی اور شان خلاقی کا مظاہرہ کیا کہ اس حبشی غلام کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ اس نے دیکھا کہ فضا سے ایک نہر بہتی ہوئی آ رہی ہے اور اس کے مشکیزے میں داخل ہو رہی ہے، جہاں سے لوگ مشکیزیں بھر رہے ہیں۔ سارے مشکیزیں بھر گئے، سارے ڈرم بھر گئے، ساری عورتوں نے پانی پی لیا، سارے گھوڑوں نے پانی پی لیا، سارے اونٹوں نے پانی پی لیا، اور اس کو یہ دکھایا گیا کہ فضا سے، مصری ایک عالم ہے، میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا، ان کا نام بھی لیا تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، ان تمام معاملات کا، اور کتاب کا نام ہے معجزات سید المرسلین۔ ٹھیک ہے، ان کی کتاب ہے، ایک مصر کے عارف ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، اس میں سارے معجزات جو لکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور معروم نے وہیں سے استفادہ کیا۔ نہر میں فضا سے ایک نہر جو صرف اسی کو غلام کو نظر آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے اور آ کے اس کے مشکیزے میں مل رہی، سب نے بھر لیا۔ وہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے، اس کے اپنے مشکیزے بھی بھرے ہوئے تھے، دونوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو وہ تو لڑکھڑانے لگا نا، پیر اس کے ڈگمگانے لگے، کیا منظر مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ فضا میں سے نہر بہ کر آ رہی ہے، مشکیزے میں شامل ہو رہی ہے۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذات، وہ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ذات جس طرح سے چاہتی ہے کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ دوستوں، سارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کی پہچان سے دور ہیں،
ہم چنا اور چنی میں لگے ہوتے ہیں، اگر اور مگر کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر اور مگر کی شادی کی جائے تو جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام ہوگا کاش۔ کیا نام ہوگا؟ کیا نام ہوگا؟ لیکن چنا اور چنی اگر مگر جو زیادہ کرتے ہیں لوگ، مطمئن نہیں ہوتے، یقین نہیں ہوتا، اگر اور مگر کی شادی کریں تو اس کا بچہ کا نام کیا ہوگا؟ کاش۔ کاش کہ یہ کام ہم نے نہ کیا ہوتا، کاش کہ یہ کام ہم نے کر لیا ہوتا۔ وہ ساری زندگی اگر مگر اور کاش میں لوگوں کی گزر جاتی ہے۔ فضا میں دیکھا کہ نہر بہتی ہوئی آئی اور مشکیزیں میں شامل ہو رہی ہے، وہ تو حیران ہو گیا، ڈگمگانے لگا، یہ کیا منظر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سے قریب کیا، ان کے سب کے پانی کا معاملہ طے کر دیا، اپنے سے قریب کیا، سینے سے لگایا، اس کی پیشانی کو نبی نے بوسہ دیا۔ اللہ غنی، اس حبشی غلام کی قسمت پر رش کیجئے نا، رش کیجئے کہ اللہ کے سینے سے لگا لیا۔ جب سینے سے لگا لیا وہ ڈگمگاتا ہوا نا، جیسے نشہ ہو جاتا نا کسی چیز کا۔ خوشی پہلی چیز ہے، اور اس کی انتہا جو ہے یہ کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے، حواس کھو دیتا ہے۔ وہ ڈگمگاتا ہوا گیا، اونٹ پہ سوار ہو گیا، مشکیزیں بھی اس کو دے دیے گئے، وہ چلا گیا۔ اس کا مالک گھر سے باہر نکل کر دور سڑک پہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ پانی لینے کے گیا، واپس آئے گا، اس راستے سے آئے گا۔ جب وہاں پہنچا مالک کے پاس تو مالک نے اس کو پکڑ لیا، کہنے لگے تو نے میرے غلام کو قتل کر دیا۔ اونٹ کیونکہ گھر جانتا تھا تو اونٹ تجھے یہاں لے کر آ گیا۔ کہ نہیں مالک، میں ہی ہوں جس کو تم نے خریدا تھا، میں تمہاری خدمت پہ مامور ہوں۔ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ تو بلیک تھا، وہ بلیک تھا جو میرا غلام گیا تھا پانی لینے، اور تو گورا چٹا رومی ہے، تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ زبردست بات ہے۔ وہ جو گیا تھا وہ پانی لینے تو بلیک تھا، حبشی نسل تھا، اور تو اتنا زبردست رومی خوبصورت سراپے والا، تو میرا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے جب خرید و فروخت ہوئی تھی اس بارے میں جو پاسورڈ ہوتے تھے، اتنے میں لیں گے اتنے میں نہیں لیں گے، اس نے وہ دہرایا کہ میں وہی ہوں جو بھی خرید و فروخت کے وقت آپ سے بات ہوئی تھی۔ بات تو صحیح ہے، بات تو تجھے معلوم ہے، مت تو یہ گورا کیسے ہو گیا؟ تو بلیک تھا۔ ان سے مل کر آ رہا ہوں جس سے ملنے سے منع کیا تھا، ان سے مل کر آ رہا ہوں، ان سے مل کر آ رہا ہوں جسے تو نے ملنے کو منع کیا تھا۔ خدا نے اسباب بنائے، اس کا مالک حیران ہو گیا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ ہاں ایسا بھی ممکن ہے۔ فارس سے سلیمان چلے، یہاں آگے سجدہ ریز ہو گئے، حبشہ سے بلال چلے، یہاں آگے سجدہ ریز ہو گئے، روم سے صہیب رومی چلے۔ یہ واقعات تو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور کوئی معجزات نبوی کے حوالے سے کوئی تحقیق ہو، کوئی تحریر ہو تو وہاں چنا اور چنی آتی ہے نا، وہی اگر مگر آتی ہے نا، بھی کاش ہو جائے گا بعد میں، کاش کہ ہم نے 40 سال میں سمجھ لیا ہوتا، کاش کہ ہم 35 سال میں سمجھ چکے ہوتے سارے مسئلے کو، تو نہیں سمجھے، دیر ہو گئی بہت۔ کہ بعد یہ غلام کا جو آقا تھا وہ حیران ہو گیا کہ تو بلیک تھا۔ ہاں جنہوں نے بڑے محبت سے ہاتھ پھیرا تھا میرے، اس کو نہیں پتا کہ ہاتھ پھیرتے سب پھر گیا، دنیا پھر گئی، معاملات پھر گئے۔ ہاتھ پھیرا، پیشانی کو بوسہ دیا، ایک محمد عربی کے بوسے نے پورے وجود کو چینج کر دیا۔ اللہ غنی، اللہ غنی۔ ہاں اس عورت کا یقین ایسا ہے کہ تندور میں خود کودنے کے لیے تیار ہے، اور اگر وہ عورت کے اندر جذبہ ہے اور مردوں میں نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں مولانا؟ کہ تمہارا دل نہیں ہے، اجڑی ہے۔ یہاں بھی معاملہ وہی ہے، سردار نے اس کے صاحب نے پہچان لیا کہ تو ایسے ان سے مل کر آیا ہے تو تیرا رویہ پورا روپ بدل گیا۔ ہاں وہ روپوں کو ایسے ہی بدلتے ہیں، اور تا قیام قیامت بدلتے رہیں گے۔ یہ بھی سن لیں، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، کی محمد سے وفا، کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ لوح قلم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ لوح قلم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ ہم فرماتے ہیں کہ تم عمر کو پہلے مرحلے میں کافر کہتے ہو، تلوار لے کے نکلے تھے نبی کو شہید کرنے کے لیے، تمہاری کتابوں میں عمر ایسے نکلے تھے، اللہ کی کتاب میں ازل سے ہی عمر مومن لکھے ہوئے ہیں، تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے عمر کے بارے میں، تلوار لے کے نکلے اور نبی کو شہید کرنے کے بعد نکلے، مگر اللہ کی کتاب لوح قلم میں عمر پہلے دن ہی سے مومن لکھے ہوئے ہیں۔ یہ لوح قلم کی تحریر ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، جو پڑھنے کی صلاحیت خدا کسی کو دیتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ سوال ہے، مومنانہ شان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مومنانہ شان کے ساتھ جو محنت کرتا ہے اسے محنتانہ دو طرح کا ملتا ہے،
اگر کوئی صاحب مسند، صاحب علم و آگہی کسی کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں تو تبدیلی لانے کے نتیجے میں وہ اس تبدیلی لانے والے سے کچھ نہیں مانگتے، ان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے۔ خدا انہیں دو طرح سے نوازتا ہے، ایک تو اس محنت کا صلہ جو کرتے ہیں، ایک خدا الگ سے انعام بھی دیتا ہے۔ مومنانہ شان کے ساتھ کی ہوئی خدمت کے نتیجے میں اللہ مومنانہ شان کے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے ڈبل اجرت کا انتظام کرتا ہے، ایک لوگوں کی طرف سے اور ایک اپنی جانب سے۔ مگر فرماتے ہیں وہ اجرت کیا ہوگی، ڈبل اجرت کیا ہوگی؟ مومن اللہ کے دیدار سے کم پر راضی نہیں ہوگا۔ کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، کچھ اور مانگنا میرے مسلک میں ہے حرام، لا اپنا ہاتھ دے میرے دستے سوال میں۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، نہ وہ گاڑیاں مانگتے ہیں، نہ وہ پلاٹ مانگتے ہیں، وہ نوکریاں مانگتے ہیں، نہ فیکٹریاں مانگتے ہیں، نہ وہ چار چار شادیاں مانگتے ہیں، وہ کچھ نہیں مانگتے، وہ اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں۔ جو اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو ڈبل محنت کا محنتانہ وصول کرتے ہیں، اور وہ محنتانہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے دیدار پر، اللہ کے دیدار سے کم پر مومن راضی نہیں ہوتا۔ اس مومنانہ شان کے ساتھ جب زندگی گزاری جاتی ہے اور شعوری کوشش کے ساتھ ہم سب کچھ دنیا میں حاصل کر لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، ایک بڑا طبقہ ہے جو کوشش دنیا کے لیے کرتا ہے، کل حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جو خواہش کرو گے خدا اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اگر رکاوٹ بن جائے مثال کے طور پہ کہ بھئی تو پھر محشر میں سوال جواب کاہے کا ہوگا؟ محشر میں سوال جواب اختیار کا ہوگا۔ جب اگر اپنی مرضی سے خدا کسی کو چلانا چاہتا تو سوال جواب کا تصور ختم ہو جاتا، اختیار جو مانگا دے دیا۔ اب مانگنے کا چناؤ جو ہے کرنا، وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مومنانہ شان کے ساتھ صرف انہی چیزوں کا تقاضا کیا جائے جو اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہی نجات اخروی کا ذریعہ رہے گی۔ اور اپنے من سے کریں گے تو اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کتاب السید المرسلین معجزات سید المرسلین میں آیا کہ اللہ کے حضرت حق نے اپنے محبوب کو 300 معجزات دیے۔ کتنے دیے؟ اللہ کے نبی کو اللہ نے اپنے محبوب کو 300 معجزات عطا کیے، کا تحفہ عطا کیا۔ اور اللہ سے تعلق اور قربت کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کو اللہ نے ایک ماہ کی مسافت، کیا خوبصورت تمثیلات ہیں۔ اونٹ میں 1 مہینے چلیں گے تو اتنی ٹیریٹوری میں روب سے نوازا اللہ نے۔ کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ کی مسافت تک کا روب عطا کیا۔ اب جہاز 1 ماہ چلے گا جتنا ایریا آئے گا، اونٹ کی مثال لے لیں، جدید دور کی راکٹ کی مثال لے لیں، اگر راکٹ بھی 1 ماہ چلے گا تو اتنے علاقے پہ اللہ نے اپنے 1 ماہ کی مسافت تک روب دیا۔ روئے زمین کو اللہ نے جائے صلات قرار دیا، اور مال غنیمت کو آپ کے لیے حلال قرار دیا، اور شفاعت کا خصوصی اعزاز اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ نے آپ کو کل انسانیت کے لیے رہبر بنا کر بھیجا، اور 300 معجزات۔ ہم اور آپ محفلوں میں 2 3 4 آج میں نے 3 مختلف باتیں آپ کو سنائیں نبی صاحب مبارکہ کہ 300 معجزات ہیں۔ کنکری کا کلمہ پڑھنا، ستون حنانہ کی زاری، ید اللہ کی کیفیت کا منظر، 1 ماہ کی مسافت تک رعب، یہ سارے وہ میسیجز ہیں دوستوں۔ دعاؤں کے زاویے کو چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خدا سے طلب جو کریں وہ چھوٹے پیرامیٹر میں نہ ہو، وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت نظری کے ساتھ اللہ سے مناجات کریں، کیونکہ یقین رکھیں کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر خود ہمارے ناممکن ہے، اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ میں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پر معاملات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ کے ایک نائب تھے
اور محفل میں ہر وقت ساتھ رہتا تھا. حبیب اجمی آپ کے ہم رکاب تھے، آپ کے اسی زمانے کے تھے، جو بغدادی رحمۃ اللہ کے زمانے کے تھے. تو ایک محفل سے اٹھ کر گئے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ ڈاکو ہے، ڈاکو جو بندہ نکل کے گیا ہے ڈاکو ہے. حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے. ہاں یہ ڈاکو ہے. تو کیسے؟ جب رات کو یہ مناجات کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں تو جا کے سنو کہتا کیا ہے یہ. اب لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے، جا کے حجرے کے باہر بیٹھ گئے. رات کو معاملات سے فارغ ہوئے تو پھر ہاتھ اٹھایا، اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ تیری قدرت ہے، تو مجھے تو اتنا بڑا کر، اتنا بڑا کر، اتنا بڑا کر کہ پورے جہنم میں اکیلا جاؤں، اور تمام جہنمیوں کو جنت میں بھیج دے. تو جو بندہ باہر بیٹھا سننے کے لیے آیا تھا وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے کیا کہ جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اس نے کہا میرے اکیلے وجود کو اتنا بڑا کر، اتنا بڑا کر، اتنا بڑا کر کہ میں اکیلے جہنم میں اکیلا آ جاؤں، اور تمام جہنمیوں کو آقا کی امت میں کیسے کیسے نگینے اور ہیرے ہیں اور گوہر ہیں کہ اس انداز میں سوچتے ہیں، اس انداز میں سوچتے ہیں کہ تمام جہنمیوں کو تو خلاصی دے دے اور میری ذات کو تو اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا بڑا کہ اکیلا میں جہنم میں آ جاؤں. تو جو سننے کے لیے گئے تھے وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے کہ کیا زمین پر ایسا بھی کوئی بندہ چلتا ہے جس کی وسعت نظری کا یہ عالم ہے. تو وسعت نظری ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ وسعت نظری ہم اہل اللہ سے سیکھتے ہیں، انبیاء سے سیکھتے ہیں. اپنے منہ کا نوارا نکال کر کسی کو منہ میں ڈالنا یہ کس کا وصف ہے؟ یہ اللہ کے دوستوں کا وصف ہے، اللہ کے نبیوں کے نائبین کا وصف ہے کہ اس انداز میں سوچتے ہیں. اور مخلوق خدا کے لیے فیض رسانی ہی ان کا شیوا ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے جو محنت میں کر رہا ہوں اس کا صلہ کیا ہوگا. نہ جنت کی محبت ہے نہ جہنم کا خوف ہے. 3 طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں دوستوں. ایک جہنم سے ڈر کر غلاموں والی عبادت، عبادتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک جہنم کے خوف سے غلاموں والی عبادت، ایک جنت کی محبت میں تاجروں والی عبادت، اور تیسری عبادت جو صرف خالصتاً اللہ کی طلب کے لیے ہے، اللہ سے قربت اختیار کرنے کے لیے ہے اور اللہ سے قریب تر ہونے کی ہے. یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ زاہدوں، عابدوں، کاملوں، عارفوں کی عبادت ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دیتے ہیں. مثنوی شریف کی یہ صفات، مثنوی شریف کے یہ اشعار ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا کے مصداق ہو. اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.